داؤد مسلمانوں کے کیمپ میں چلا گیا۔ ہر طرف چھوٹی بڑی مشعلیں جل رہی تھیں۔ داؤد نے اپنا تعارف کرایا، وہ رومیوں کا ایلچی ہے اور ان کے سپہ سالار کے لیے پیغام لایا ہے۔ اسے اسی وقت خالد کے خیمے تک پہنچا دیا گیا۔ داؤد آداب بجا لایا اور اپنا تعارف کرا کے وردان کا پیغام دیا۔ خیمے میں مشالوں کی روشنی تھی۔ خالد نے داؤد سے اتنا بھی نہ کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ وہ خالد کے سامنے کھڑا رہا۔ خالد آہستہ آہستہ اٹھے اور اس کے تھوڑا اور قریب چلے گئے۔ ان کی نظریں داؤد کی آنکھوں میں گڑ گئی تھیں۔ انہوں نے داؤد سے کچھ بھی نہ کہا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتے رہے۔ خالد دراز قد اور قوی ہیکل تھے۔ ان کی شخصیت کا پرتو ان کی آنکھوں کی چمک میں تھا۔ اس دور کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ خالد کی آنکھوں کا سامنا کوئی مضبوط دل گردے والا ہی کر سکتا تھا۔ یہ ایمان کا جلال تھا اور آنکھوں کی اس چمک میں عشق رسول رچا بسا تھا۔ اس کے علاوہ خالد شام کے علاقے میں خوف و ہراس کا ایک نام بن گیا تھا۔ خالد داؤد کو دیکھتے جا رہے تھے۔ داؤد کا ضمیر مجرمانہ تھا۔ وہ خالد کی نظروں کی تاب نہ لا سکا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ خالد کے چہرے پر 1 یا 2 زخموں کے نشان تھے، جن سے ان کا چہرہ بگڑا تو نہیں تھا، لیکن زخموں کے نشانات کا اپنا ایک تاثر تھا جو داؤد کے لیے غالباً دہشت ناک بن گیا تھا۔ اے عربی سالار، داؤد بوکھلائے ہوئے لہجے میں بولا، میں فوجی نہیں ہوں، میں ایلچی ہوں۔ سچ بول داؤد، خالد نے اس کے اور قریب آ کر کہا، تو ایک جھوٹ بول چکا ہے، اب سچ بول اور اپنی جان سلامت لے جا۔ داؤد خالد کے سامنے کھڑا چھوٹا سا آدمی لگتا تھا، حالانکہ قد اس کا بھی کچھ کم نہ تھا۔ اے عربی سالار، داؤد نے اپنے جھوٹ کو دہرایا، میں صلح کا پیغام لے کر آیا ہوں اور اس میں کوئی دھوکہ نہیں۔ اگر تو دھوکہ دینے آیا ہے تو میری بات سن لے، خالد نے کہا، جتنی مکاری اور عیاری ہم لوگوں میں ہے اتنی تم میں نہیں۔ مکر و فریب میں ہمیں کوئی مات نہیں دے سکتا۔ اگر تمہارے سپہ سالار وردان نے کوئی فریب کاری سوچی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ رومیوں کی تباہی کا عمل پہلے سے مزید تیز ہو جائے گا جتنا میں نے سوچا تھا، اور اگر اس نے سچی نیت سے صلح کا پیغام بھیجا ہے تو جاؤ اسے کہو کہ جزیہ ادا کر دے، پھر ہم صلح کر لیں گے۔ داؤد میں اتنی سی بھی ہمت نہ تھی کہ وہ کوئی اور بات کرتا۔ وہ آداب بجا لا کر چل پڑا۔ خیمے کے دروازے میں جا کر پیچھے دیکھا۔ خالد کی نظریں ابھی تک اسے گھور رہی تھیں۔ داؤد نے منہ پھیر لیا لیکن چلا نہیں، وہیں کھڑا رہا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ خالد کی نظریں اس کی آنکھوں میں سے گزر کر اس کی کھوپڑی میں داخل ہو رہی ہیں۔ وہ خالد کی طرف گھوما اور اچانک اس طرح تیز قدم اٹھائے جیسے خالد پر جھپٹنے لگا ہو۔ ابن ولید، داؤد نے شکست خوردہ آواز میں کہا، میں تجھے دھوکہ دینے آیا تھا۔ اس نے وردان کی سازش پوری کی پوری بیان کر دی اور یہ بھی بتا دیا کہ کل صبح وردان کے 10 آدمی کس جگہ گھات میں ہوں گے۔ کیا تو بتا سکتا ہے؟ خالد نے داؤد سے پوچھا کہ تو جاتے جاتے رک کیوں گیا اور تو نے سچ کیوں بولا؟ سچ کا صلہ لینے کے لیے، داؤد نے کہا، مجھے نقد انعام کی ضرورت نہیں۔ جس فوج کے سالار کی نظریں انسانوں کے جسموں میں برچھی کی طرح اتر جانے والی ہوں، اس فوج کو کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ اے عربی سالار، میرا تجربہ اور میری عقل بتاتی ہے کہ فتح تیری ہوگی۔ میں صرف اتنا صلہ مانگتا ہوں کہ جب تو ہماری بستیوں پر قبضہ کر لے تو میرے خاندان پر رحم کرنا اور ان کی عزت کا، ان کی جان و مال کا خیال رکھنا۔ اس نے بتایا کہ اس کا خاندان کون سی بستی میں رہتا ہے۔ خالد نے داؤد کو رخصت کر دیا۔ داؤد نے واپس جا کر وردان کو بتایا کہ وہ خالد کو پیغام دے آیا ہے اور خالد مقررہ وقت پر اکیلے آئیں گے۔ داؤد نے خالد کی شخصیت سے ایسا تاثر لیا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو یقین دلا دیا تھا کہ رومی لڑیں گے اور فتح مسلمانوں کی ہوگی۔ اس نے اپنی فوج کے سالار اعلیٰ سے جھوٹ بولا کہ خالد مقررہ وقت پر آ جائیں گے۔ صبح طلوع ہوئی، ابو عبیدہ خالد کے پاس آئے۔ خالد نے انہیں رومی سالار وردان کی سازش سنائی۔ وہ 10 رومی مجھے قتل کرنے کے لیے گھات میں پہنچ چکے ہوں گے۔ خالد نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اکیلا جا کر ان 10 رومیوں کو ختم کر دوں، بڑا اچھا شکار ہے۔ نہیں ابن ولید، ابو عبیدہ نے کہا،
یہ تیرا کام نہیں، 10 آدمیوں کے مقابلے میں تو قتل یا زخمی ہو سکتا ہے، تو بڑا قیمتی آدمی ہے، یوں کر 10 آدمی ایسے چن لے جو بہت ہی بہادر ہوں، انہیں وہ جگہ بتا کر بھیج دے۔ خالد نے 10 مجاہدین منتخب کیے اور انہیں بتایا کہ کہاں جانا اور کیا کرنا ہے۔ ان میں زرار ابن الازور بھی تھے، انہیں ان 10 آدمیوں کا کماندار مقرر کیا گیا۔ مشہور مؤرخ واقدی نے یہ واقعہ ذرا مختلف بیان کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ طے یہ پایا تھا کہ خالد اور وردان کی ملاقات ہوگی۔ وردان خالد کو دبوچ لے گا اور اس کی پکار پر اس کے 10 رومی گھات سے نکل کر خالد کو قتل کر دیں گے۔ 3 اور مؤرخوں نے بھی یہ واقعہ اسی طرح بیان کیا ہے۔ وردان نے اپنے 10 آدمی رات کے آخری پہر کی تاریکی میں گھات لگانے کے لیے بھیج دیے تھے۔ خالد نے اپنے 10 آدمی اسی وقت کے لگ بھگ بھیج دیے۔ اس کے ساتھ ہی خالد نے اپنے سالاروں سے کہا کہ وہ گزشتہ روز کی ترتیب سے میدان جنگ میں کھڑے ہو جائیں اور حملے کے لیے تیار رہیں۔ وردان نے مسلمانوں کو جنگی ترتیب میں آتے دیکھ کر جنگی ترتیب میں ہو جانے کا حکم اپنی فوجوں کو دے دیا، اور صبح طلوع ہوتے ہی وہ شاہانہ جنگی لباس میں اس جگہ چلا گیا جہاں اس نے خالد کو ملاقات کے لیے بلایا تھا۔ ادھر سے خالد بھی آ گئے اور دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا ہونا تھا، دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ او عرب کے بدو، وردان نے خالد سے کہا، تو اور تیرے لوگ عرب میں بھوکے مرتے ہیں اور تو قیصر روم کی شاہی فوج کے مقابلے میں آ گیا ہے؟ او لٹیرے، کیا میں نہیں جانتا کہ تم لوگ وہاں مفلسی کی زندگی گزارتے ہو؟ اور رومی کتے، خالد نے غضبناک آواز میں کہا، میں تجھے آخری بار کہتا ہوں، اسلام قبول کر لے یا جزیہ ادا کر۔ وردان نے جھپٹ کر خالد کو اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ آؤ آؤ آؤ، وردان نے اپنے 10 آدمیوں کو پکارا جو قریب کہیں چھپے ہوئے تھے۔ خالد کم طاقتور تو نہیں تھے، لیکن وردان بھی طاقت میں کچھ کم نہ تھا۔ خالد نے بہت زور لگایا کہ وردان سے ذرا سا آزاد ہو جائیں تاکہ تلوار نیام سے نکال سکیں، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ انہوں نے دیکھا کہ 10 رومی اپنی فوجی وردی میں ان کی طرف دوڑے آ رہے ہیں۔ خالد کو اپنا آخری وقت نظر آنے لگا۔ انہیں توقع تھی کہ زرار اور اس کے 9 مجاہدین نے گھات والے 10 رومیوں کو ختم کر دیا ہوگا، مگر وہ 10 کے 10 زندہ چلے آ رہے تھے۔ خالد کو خیال آیا کہ زرار اور ان کے مجاہدین رومیوں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں یا بروقت پہنچ نہیں سکے۔ رومی جب قریب آئے تو ایک نے خود، زرہ اور قمیض اتار کر پھینک دی اور اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ تب خالد نے دیکھا کہ یہ تو زرار ہے۔ انہوں نے باقی 9 کو قریب سے دیکھا تو وہ ان کے اپنے ہی منتخب کیے ہوئے مجاہدین تھے۔ یہ مذاق زرار بن ازور نے کیا تھا۔ انہوں نے گھات میں بیٹھے ہوئے رومیوں کو بڑے اطمینان سے قتل کر دیا تھا، پھر ان کی وردیاں اتار کر پہن لیں۔ انہیں معلوم تھا کہ وردان انہیں پکارے گا۔ وردان کی پکار پر وہ نکل آئے۔ وردان خوش ہو گیا کہ اس کی سازش کامیاب ہو گئی ہے۔ پیچھے ہٹ ابن ولید، زرار نے تلوار نکال کر کہا، یہ میرا شکار ہے، اور وہ وردان کی طرف بڑھنے لگے۔ قسم ہے تجھے اس کی جو کوئی تیرا معبود ہے، وردان نے خالد سے کہا، مجھے اپنی تلوار سے ختم کر اور اس شیطان کو مجھ سے دور رکھ۔ زرار نے اپنی ایک دہشت ناک مثال قائم کر رکھی تھی۔ وردان نے زرار کو ذاتی مقابلوں میں اور رومیوں کو کاٹتے بھی دیکھا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ زرار اسے اذیت دے دے کر مارے گا۔ اس کے لیے اب بھاگ نکلنا ناممکن تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے جلدی مار دیا جائے۔ خالد نے زرار کو اشارہ کیا اور ہاتھ ان کی طرف بڑھایا۔ زرار نے اپنی تلوار خالد کو دے دی۔ وردان نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ خالد کے ایک ہی وار سے وردان کا سر زمین پر جا پڑا۔ خالد وہاں رکے نہیں، فوراً اپنی فوج تک پہنچے اور حملے کا حکم دے دیا۔ یہ حملہ بھی گزشتہ روز کی مانند تھا۔ خالد نے قلب اور دونوں پہلوؤں کے دستوں کو ایک ہی بار ہلہ بولنے کا حکم دیا۔ انہوں نے 4000 مجاہدین کا محفوظہ، جس کے سالار یزید بن جبل تھے، پیچھے رکھا۔ مسلمان حملہ کرنے اور پیچھے ہٹ آتے تھے
اور پھر حملہ کرتے تھے۔ رومی تعداد میں بہت زیادہ تھے لیکن ان کا سالار اعلیٰ ان میں نہیں تھا، اس کی جگہ ان کا سالار قبلہ کمان کر رہا تھا۔ رومی جم کر مقابلہ کر رہے تھے لیکن مسلمانوں کا غیظ و غضب بہت زیادہ تھا۔ ان کے سالار سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے۔ خود خالد سالار سے سپاہی بن گئے تھے۔ رومی سالار لڑا نہیں کرتے بلکہ حکم دیا کرتے تھے، لیکن اس معرکے میں وہ مسلمان سالاروں کی دیکھا دیکھی سپاہیوں کی طرح لڑنے لگے۔ جنگ کی شدت اور خون ریزی بڑھتی چلی گئی، دونوں طرف کوئی چال نہیں چلی جا رہی تھی۔ زیادہ نقصان رومیوں کا ہو رہا تھا، ان کا لشکر طے در طے تھا۔ خالد نے یہ سوچ کر اتنا شدید حملہ کرایا تھا کہ دشمن کا سالار اعلیٰ مارا جا چکا ہے، اور مجاہدین یہ دیکھ کر تابڑتوڑ حملے کرتے تھے کہ رومیوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ وہ ایک دوسرے میں پھنس کر رہ گئے ہیں۔ خالد حملے کا ایک اور مرحلہ شروع کرنا چاہتے تھے جس کے لیے وہ موقع دیکھ رہے تھے۔ چند گھنٹوں بعد انہیں یہ موقع ملا۔ دونوں فوجیں تھک گئی تھیں۔ رومیوں کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کا سالار اعلیٰ ان میں نہیں، البتہ دوسرے رومی سالار پورے جوش و خروش سے لڑ رہے تھے اور لڑا بھی رہے تھے۔ خالد نے 4000 نفری کے محفوظہ کو، جس کے سالار یزید بن جبل تھے، دشمن کے قلب پر حملے کا حکم دے دیا۔ یہ 4000 مجاہدین تازہ دم تھے اور لڑائی میں شریک ہونے کے لیے اتنے بےتاب کہ نعرے لگاتے اور بے قابو ہوئے جاتے تھے۔ حکم ملتے ہی وہ رکے ہوئے سیلاب کی طرح گئے اور اتنا شدید حملہ کیا کہ رومیوں کی صفوں کے اندر دور تک چلے گئے۔ مجاہدین کے سالار رومیوں کے سالار قبلہ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ مرکزی جھنڈا اسی کے پاس تھا اور وہ وردان کا قائم مقام تھا۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اس نے وردان سے کہہ دیا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ صلح سمجھوتا کر لیا جائے۔ اس کی دوربین نگاہوں نے دیکھ لیا تھا کہ مسلمان رومیوں پر غالب آ جائیں گے۔ وردان نے اسے ڈانٹ دیا تھا۔ اور رختبری اور ابو سعید نے لکھا ہے کہ مجاہدین کو قبلہ مل گیا۔ اسے دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ وہ سالار لگتا ہی نہیں تھا، وہ تو جنگ سے لا تعلق کھڑا تھا۔ اس نے اپنے سر پر اس طرح کپڑا لپیٹا ہوا تھا کہ اس کی آنکھیں بھی ڈھکی ہوئی تھیں۔ اس کے محافظوں نے بے دلی سے مقابلہ کیا، شاید اس لیے کہ وہ اپنے سپہ سالار کو نیم مردہ سمجھ رہے تھے۔ انہی سے پتا چلا کہ یہ ہے قبلہ۔ مجاہدین نے اسے اسی حالت میں قتل کر دیا۔ بعض مورخوں کا خیال ہے کہ قبلہ نے اپنی آنکھوں پر اس لیے کپڑا ڈال رکھا تھا کہ وہ اپنے لشکر کا قتل عام نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کی قوت برداشت جواب دے گئی تھی۔ رومیوں کا مرکزی پرچم گر پڑا تھا۔ مجاہدین اب یہ نعرے لگا رہے تھے، خدا کی قسم ہم نے رومیوں کے دونوں سپہ سالاروں کو قتل کر دیا ہے۔ رومیوں تمہارا پرچم کہاں ہے؟ شہنشاہ ہرقل کو بلاؤ۔ رومیوں تمہاری صلیبیں اور جھنڈے کہاں ہیں؟ مجاہدین اسلام تو اپنے اللہ اور رسول اللہ اور ایک عقیدے کی خاطر لڑ رہے تھے، لیکن رومی جن کے حکم سے لڑ رہے تھے وہ مارے جا چکے تھے۔ مجاہدین کے پاس ایمان کی قوت تھی جو جادو کی طرح رومیوں پر غالب آ گئی۔ رومی بھاگنے لگے۔ ان میں سے کچھ بیت المقدس کی طرف بھاگے جا رہے تھے، کچھ غزہ اور بعض یافا کی طرف۔ رومیوں کی جنگی طاقت کو مکمل طور پر تباہ کرنے کے لیے خالد نے اپنے سوار دستوں کو حکم دیا کہ بھاگتے دشمن کا تعاقب کریں اور کسی کو زندہ نہ چھوڑیں۔ وہ ایک عبرتناک منظر تھا۔ رومی جانے بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ مسلمان سوار ان کے تعاقب میں جا کر انہیں برچھیوں میں پرو رہے تھے۔ ان رومیوں نے اپنی تعداد پر بھروسہ کیا تھا۔ شراب کے نشے کو وہ اپنی طاقت سمجھتے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو غریب اور نادار سمجھ کر انہیں ایک ایک دینار پیش کرنے کی پیشکش کی تھی۔ خالد نے انہیں کہا تھا کہ تم سے دینار تو ہم نے لے ہی لینے ہیں۔ اب ان رومیوں کو کہیں پناہ نہیں مل رہی تھی۔ ان کا میدان جنگ میں اتنا جانی نقصان نہیں ہوا تھا جتنا میدان جنگ سے بھاگتے وقت ہوا تھا۔ ان میں خوش قسمت وہ تھے جو بیت المقدس پہنچ گئے اور شہر میں داخل ہو گئے تھے۔ یہ قتل عام اس وقت رکا جب سورج غروب ہو گیا اور اندھیرا اتنا کہ سواروں کو اپنے گھوڑوں کے سر نظر نہیں آتے تھے۔ اس وقت خالد اپنے خیمے میں تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ داؤد نام کا ایک عیسائی عرب ان سے ملنے آیا ہے۔ خالد نام سنتے ہی باہر کو دوڑ پڑے۔ خدا کی قسم داؤد، خالد نے اسے گلے لگا کر بولے، تو نے صرف میری جان نہیں بچائی، تو نے میری فتح آسان کر دی ہے۔ کوئی بھی انعام کافی نہیں ہو سکتا جو میں تجھے دوں۔ کہاں ہیں تیرے بیوی بچے؟ کسی نے ان پر ہاتھ تو نہیں اٹھایا؟ نہیں ابن ولید،
داؤد نے کہا میں کوئی انعام لینے نہیں آیا، مجھے انعام مل چکا ہے۔ دیکھ میں زندہ ہوں اور میرا سارا خاندان زندہ ہے، اب ایک انعام مجھے یہ دے کہ یہ راز تیرے سینے میں رہے کہ میں نے تیری کچھ مدد کی تھی۔ روم کی شہنشاہی زندہ ہے، ابھی تو اس شہنشاہی میں داخل ہوا ہے، تیرا راز قیصر روم تک نہیں پہنچے گا۔ خالد نے کہا اور خدا کی قسم تو مال غنیمت کے حصے کا حقدار ہے، میں تجھے حصہ دوں گا اور تو جو مانگے گا دوں گا۔ چند روز بعد مدینہ میں عید جیسی خوشیاں منائی جا رہی تھیں۔ خالد نے امیر المؤمنین حضرت ابو بکر کو خط لکھا تھا کہ 3 گنا طاقتور رومیوں پر کس طرح فتح حاصل کی گئی ہے، جس میں 50,000 رومی ہلاک ہوئے ہیں۔ اس کے مقابلے میں شہید ہونے والے مجاہدین کی تعداد 450 تھی۔ خالد کا یہ خط پہلے مسجد میں پڑھ کر سنایا گیا، پھر مدینہ کی گلیوں میں لوگوں کو اکٹھا کر کے سنایا گیا۔ لوگوں نے ناچنا شروع کر دیا، وہ ایک دوسرے سے بغل گیر ہونے لگے۔ مدینہ فتح اور مسرت کے نعروں سے گونجنے لگا۔ خالد نے امیر المؤمنین کو یہ بھی لکھا تھا کہ اب وہ دمشق کو محاصرے میں لیں گے، جو شام کا یعنی روم کی شہنشاہی کا بڑا ہی اہم شہر تھا۔ روم کی شہنشاہی بہت ہی وسیع تھی۔ جب مدینہ اور گرد و نواح کے لوگوں کو یہ خبر ملی کہ خالد رومیوں پر ایک فتح حاصل کر کے دمشق کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو کئی مسلمان خالد کی فوج میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان میں ابو سفیان بھی تھے، جو مشہور شخصیت تھے۔ وہ اپنی بیوی ہندا کے ساتھ روانہ ہو گئے۔